گیلے طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں۔ اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں اور شادی کے دن سے یاد رکھنا، جہاں شادی ہو اسے بھی پیغام بھیج دیں، اسے کہیں کہ وضو میں آنا۔ اپنی بہنوں کو جو جاتی ہیں پہلے چلی جاتی ہیں انہیں کہیں دلہن کو وضو کرانا۔ یا جب یہاں پہنچے، یہاں پہنچ کے کون وضو کرے گی؟ جس نے 5,000 یا 25,000 دیا ہے میک اپ کا، وہ وضو کہاں کرے گی؟ یہ سوچئے نا کہ یہ رسمیں ہمیں کس سائڈ پہ لے گئی؟ جو بیوٹی پارلر پہ 15,000 یا 25,000 دے کے آئی ہے، وہ وضو کر کے اسے ضائع کرے گی؟ اس کا تو 1000 بار وضو ٹوٹے، وہ نہیں کرے گی وضو، کیوں کرے گی؟ یہ چیزیں ہمارے اندر بے حسی بے غیرتی پیدا کر رہی ہیں۔ یہ انگریزوں کی چال تھی، آج ایسے کلپ بن گئے بالوں میں لگانے کے لیے کہ 10 دکانیں پھر کر جس لڑکی نے ایک کلپ خریدا ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو چھپا دے دوپٹے میں۔ سوچنے کی بات، وہ اس کلپ کو دکھانے کے لیے دوپٹہ سر سے اتار دے گی۔ ایک کلپ کے لیے دوپٹے اتر گئے، اور پھر یہاں لاکٹ جو بنے ہیں لاکٹوں کے لیے گلے سے بھی گئے۔ اور تعلیم ایسی، اسکولوں میں کالجوں میں تعلیم ایسی دی جا رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزم ادب ہوتا تھا، ہر ہفتے اسکولوں کالجوں میں بچوں کو بچیوں کو سیرت رسول عربی پر تقریریں لکھ کے دی جاتی تھی، وہ تقریریں کرتی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور، اس میں ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی۔ یہ پرویز مشرف کے دور سے ہوا۔ ہیرا منڈی سے ماہر کنجریاں بلا کر انہیں وہاں پروفیسر اور لیکچرر مقرر کر دیا گیا۔ اب تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والی وہاں ڈانس سیکھتی ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی جب دولہا بنے تھے، دلہن اور دولہا پہلی رات دنیا سو جائے اور وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں رب کس طرح خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم ایسا کرو، تمہیں حکم دے رہا ہوں میرے عرش پہ نئے سرے سے چراغاں کر دیا جائے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہاں چراغاں ہوا ہے نا، تو وہ شادی کیسی عظیم شادی ہوگی کہ بندہ شادی کر رہے چراغاں خدا کروا رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے عرش پر کن دلوں کے نقشے بدل دیے جائیں، ڈیکوریشن کا انداز بدل دیا جائے، نئی سیٹنگ کر دو میرے عرش پر فرشتوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا ہونے والا؟ اللہ فرماتا ہے ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے۔ زمین کی طرف دیکھو، 2 دولہا دلہن سارا کچھ بھول کر میری خاطر مصلی پہ آ گئے۔ انہوں نے آج جذبے اپنے میرے ہاتھ میں دے دیا، ان کی پیشانیاں میرے دروازے پہ جھک گئیں۔ مولا کیا خوش بخت جوڑا ہے، کیا خوش نصیب جوڑا ہے کہ جس کی خوشی میں تو بھی شریک ہے۔ فرمایا فرشتوں صرف چراغاں نہیں کرنا، ان کے لیے گفٹ بھیجنا ہے۔ مولا کیا کرے؟ آواز آتی ہے جنت میں جاؤ، میری رحمت کی ایک چادر لاؤ، میرے فضل کی جھالریں لگاؤ اور لے جاؤ زمین پر جہاں دونوں کھڑے ہیں، اس ایک چادر میں دونوں کو لپیٹ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں وہ کیا خوش بخت جوڑے ہوں گے کہ جن کے لیے عرش الہی سے چادریں اترتی ہیں، اور جو ان چادروں میں لپٹ جاتے ہیں لوگ، رب کی عزت کی قسم ان کے پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے، کوئی میرے علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا۔
یہ اس طرح اولاد سیدھے راستے پہ چلتی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی، ان کی ابھی عمر 6-7 سال کی تھی. محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں، کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے، تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے، عمر ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، تیرے فرید کو جب دیکھو حضور پہ درود پڑھتا نظر آتا. دنیا سوتی ہے، یہ مصلی پہ روتا. اتنا فرق کیوں ہے فرید کی ماں؟ آپ ہنس پڑی، فرمائے اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. فرمایا میری محنت بھی شامل. انہوں نے کہا کیا محنت ہے؟ فرمانے لگی محلے کی عورتوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. ہماری یہ آئیڈینٹی، ہماری یہ پہچان ہے، ہماری یہ عظمتیں ہیں. تو ہم شیر تھے مگر ہمیں بکری اور بلی بنا دیا گیا. ہم بلند تھے ہمیں پست کر دیا گیا. ہم معزز تھے ہمیں ذلیل بنا دیا گیا. کیوں کہ تاجدار کائنات کے دین سے دور کیا جا رہا. بے حسی کی چادر میں ہر کوئی شخص لپٹا ہوا نظر آتا اور آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے لوگوں جس کے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا ساری دنیا سو رہی ہے اور جب مریں گے تب جاگیں گے. وہ بیٹیاں جو آج صرف چھوٹا سا دوپٹہ ٹکڑا سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میری بہن بیٹی غور کر، جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے تاریخ قبر میں ڈال دیا جائے گا، تیرا دم کتنا گھٹے گا. اس وقت کو یاد کرو. قبر ہمارے سامنے رکھو، قبر سے نظر نہ ہٹانے پاؤ. اپنی عاقبت کی فکر کرو. وہ پلٹ کے آ نہیں سکتی نا، ورنہ تمہیں بتاتی کہ وہاں کیا ہوتا ہے. قبریں چیخوں سے بری ہیں، قبریں عذاب سے بری ہیں، آگ سے بری ہیں، کیڑوں سے بری ہیں، بچھوؤں سے بری ہیں، مگر نظر نہیں آتا ہمیں. تو جنہیں آتا تھا انہوں نے خبریں دے دی. انہوں نے فرمایا بچو قبروں سے، کہ بڑے بڑے قبروں میں لیٹے ہوئے آج چیخ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا. بہت سی قبروں میں وڈیرے امیر زادیاں، وہاں کا سکہ پاس کوئی نہیں تھا، وہاں کے لیے تیاری کوئی نہیں کر رکھی. بہت سے امیر اور امیر زادیاں قبروں میں ہیں اور آپ چیخ کے کہتے ہو دنیا والو ہے کوئی جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے. افسوس وہ حسن جس پر ناز تھا آج کیڑوں کی خوراک بن گیا. ہڈیاں بکھر گئیں. وہ بال جس پر نہ جانے کتنے دیوانے لپکتے تھے وہ آج خاک میں خاک ہو گئے. ایک بزرگ چوک میں بیٹھے تھے، رو رہے تھے. کوئی پجاروں پہ جا رہا تھا، کوئی لینڈ کروزر پہ جا رہا تھا، کوئی ٹوڈی پہ جا رہا تھا. بڑی بڑی امیر زادیاں گزر رہی تھی، آزان ہو رہی تھی، نہ کسی کو خدا یاد نہ رسول یاد. وہ دیکھتے تھے نہ سب کی طرف روتے تھے. کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بندے معافی مانگنا نہیں چاہتے. اس کی رحمت توجہ کر رہی ہے زمین کی طرف کہ بندے جھک جائیں میں معاف کر دوں. کہا رو اس لیے رہا ہوں، دنیا غفلت میں ڈوبی. جس کے مجرم ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی مانگنا نہیں چاہتے، اس لیے رو رہا ہوں. اگلے دن اسی بزرگ کو کسی نے قبرستان میں روتے دیکھا. درمیان بیٹھا تھا، چیخو پکار رو رہا تھا. کسی نے کہا بزرگو عجیب آدمی ہے، آبادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی، وہاں بھی روئے اور یہاں قبرستان میں بھی رو رہے ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ رو کر فرمانے لگے اب اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معاف کر نہیں رہا. اب قبروں میں چیخو پکار ہے مولا معاف کر دے.
اب بچھو ڈس رہے، آگ لگی ہے جسموں کو، اب کہتے ہیں معاف کر دے، وہ کہتے ہیں نہیں معاف کرتے۔ محلے محلے مسجدیں بنوائی تھیں، ممبروں پہ اپنے بندے بٹھائے تھے جو پیغام دیتے تھے تمہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جاگ جاؤ، زندگیاں بدلو، سیرت و کردار بدلو، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ کہا وہ وقت گزر گیا، اب صرف رونا رہ گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خدا کے لیے اس وقت تو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھا کر، قبر ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، اور جن کے وہ سامنے رہتی ہے انہیں پھر ہر شے بھولی رہتی، انہیں ہر شے بھولی رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام الانبیاء کی سچی غلامی میں آئیں۔ یہ جو زندگیوں کو روگ لگے ہیں نا، گھروں میں پریشانیاں ہیں، پورے ملک پر نہیں پورے عالم اسلام پر ایک نحوست مسلط، اور زندگیاں اجیرن بن گئی، اور کتوں سے بدتر زندگی ہو گئی مسلمانوں کی۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم تاجدار کائنات کے سچے غلام نہیں رہے۔ ہماری مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں۔ ہماری بیٹیاں ناول پڑھتی ہیں، اخبار جہاں پڑھتی ہیں، کتنی ہے گھروں میں جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھا؟ یہ صورتحال ہو چکی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے حال میں، آپ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ اذا کننا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسانا به الظن، کہ ہم جب کسی بندے کو دیکھتے نا کہ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس نے، ہمیں شک ہوتا یہ منافق کہ وہ مسلمان اور فجر کی نماز چھوڑ دے، وہ مسلمان اور عشاء کی نماز نہ پڑھے۔ اب فرماتے ہیں ہم صحابہ کا حال یہ تھا جو 2 نمازیں چھوڑ دیتے، ہم اسے منافق سمجھتے تھے، وہ آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے۔ کیا رشتہ رہ گیا رب اور رسول کے ساتھ؟ ادھر سجدوں کا وقت ہے اور ادھر ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کا وقت ہے، ادھر گراؤنڈ میں جا کر دیکھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، ہماری بہو بیٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہیں۔ ہر طرف ایک غفلت کی چادر تنی۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے، صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اتہلک القریۃ وفیہا الصالحون یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا بستیاں اور آبادیاں اور ملک ویران ہو سکتے ہیں اس حال میں بھی کہ وہاں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں؟ جس طرح آج ہمارا یہ تصور ہے نا کہ جی اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں اس لیے ہم ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن امام الانبیاء نے بتایا کہ پھر بھی ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر آبادیوں میں بستیوں میں رب رب کرنے والے بھی ہوں تو کیا پھر بھی بستیوں پہ عذاب آتا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں، ہلاک ہو جاتی ہیں بستیاں، برباد کر دی جاتی۔ آقا کیوں؟ فرمایا بسکوتہم وتہاونہم، لوگوں کی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے اور چپ سادھ لینے کی وجہ سے، کہ جب وہ شریعت کے قانون ٹوٹتے دیکھتے ہیں اور چپ سادھ لیتے ہیں، جب عالم کفر میں بنی ہوئی فلمیں اور ان کی تصویریں مسلمان ملک میں ان کی روڈوں پہ لٹکا دی جاتی اور دنیا چپ سادھ لیتی، جب بڑے بڑے چوکوں میں کنجریوں کی تصویریں لٹکا دی جائیں اور کوئی بولنے والا نہ ہو۔ اس وقت ممبر خاموش ہیں، خانقاہیں خاموش، تاجدار کائنات کی امت اجتماعی طور پر دوزخ کی طرف جا رہی ہے، دنیا عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہے، مگر ہمارے پیروں اور مولویوں نے اپنے منہ میں دہی جما رکھی۔ کیوں نہیں قوم کو اس طرف لاتے کہ تاجدار کائنات کی امت تم جہنم کی طرف جا رہی ہو، تم رب کے غضب کو دعوت دے رہی ہو، اس سے پہلے کہ اس کا کوڑا برسے اور تم مٹا دیے جاؤ، جھکنا سیکھو۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیلاب کی نظر ہوئے علاقے، پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ان علاقوں میں کیا میلاد کے جلوس نہیں نکلے تھے؟ ان علاقوں میں کیا مسجدیں نہیں تھیں؟ کیا وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں رہا تھا؟ وہاں محفل میلاد ہوتی تھی، محفل نعت ہوتی تھی، مسجدوں میں سجدے بھی ہو رہے تھے، مگر پھر
سجدوں والوں سمیت ہر شے مٹا دی گئی. یہی خبر میرے رسول نے دی ہے. اذا کثر الخبث، دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا جب حضرت زینب نے حضور سے سوال کیا، حضور کی زوجہ نے، یا رسول اللہ نہلکو وفینا الصالحون، یا رسول اللہ آقا ہم میں نیک لوگ ہوں اور پھر بھی ہم مٹ سکتے ہیں اور عذاب آ سکتا ہے. فرمایا آ سکتا ہے. اذا کثر الخبث، حضور نے فرمایا جب بے غیرتی غیرت سے بڑھ جائے گی، جب بے حیائی حیا سے بڑھ جائے گی، تو پھر تم میں نیک لوگ موجود ہوں گے مگر ہر شے مٹا دی جائے گی.